اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 188 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی آدم بن ابو ایاس سے، انہوں نے روایت کی شیبان ابو معاویہ سے، انہوں نے روایت کی عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعت لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ آپ علیہ السلام عموماً اس وقت میں نہیں نکلا کرتے تھے اور نہ کوئی آپ سے اس وقت میں ملاقات کرتا تھا. فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آپ کے پاس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر اس وقت تمہیں کیا چیز لائی ہے؟ فقال، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ والتسلیم علیہ. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں اور آپ کو سلام عرض کروں. فلم یلبث ان جاء عمر، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. فقال ما جاء بک یا عمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تمہیں کیا چیز یہاں لائی؟ قال الجوع یا رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. قال وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں. فانطلقوا إِلَى مَنزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ ابن طیہان الانصاری وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ. تو یہ تینوں حضرات یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو الحیثم ابن طیہان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے. حضرت ابو الحیثم وہ کھجور کے زیادہ درخت اور کثیر بکریوں کے مالک تھے اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں تھا. فلم یجدوہ، وہ گھر میں موجود نہیں تھے یعنی ان کو گھر میں نہیں پایا. فقالوا لامرأتہ، تو ان حضرات نے ان کی گھر والی سے کہا این صاحبک، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ فقالت، تو انہوں نے عرض کیا انطلق یستعذب لنا الماء ولم يلبثوا ان جاء ابو الحیثم بقربۃ یزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفدیہ بأبیہ وأمی. ان کی بیوی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. ابھی کچھ دیر بھی یہ حضرات وہاں نہیں ٹھہرے تھے کہ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے آئے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مشکیزے کو فوراً وہاں رکھ دیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ علیہ السلام پر اپنے ماں باپ کا قربان کرنا کہنے لگے، یعنی یہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اس طرح۔ ثم انطلق بهم الى حدیقته فبسط لهم بساطا، پھر حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ان تینوں حضرات کو لے کر اپنے باغ میں گئے اور ان کے لیے ایک بچونا بچایا۔ ثم انطلق الى نخلة فجاء بقنو فوضعه، پھر کھجور کے ایک درخت کے پاس گئے اور کھجور کا ایک گچھا لائے اور آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تنقیت لنا من رطبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہمارے لیے تازہ کھجور نہیں لائے، یعنی تم ہمارے لیے صرف تازہ کھجور ہی چن کر کیوں نہیں لائے، پورا گچھا لانے کا کیا ضرورت تھی؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اردت ان تختاروا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود پسند فرما لے، یا آپ حضرات کچی اور او قال تخیروا من رطبہ و بصرہ، آپ حضرات ان میں سے کچی یا پکی کھجوریں جو چاہے پسند فرما لے۔ فاکلوا وشربوا من ذلک الماء، ان تینوں حضرات نے اس کھجور کے گچے سے کھجوریں کھائی اور جو پانی لے کر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ لائے تھے میٹھا پانی، اس کو پیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامت ظل بارد ورطب طیب وماء بارد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا او جدیا فاتاهم بها فاکلوا، تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ چلے تاکہ ان حضرات کے لیے کھانا تیار کرے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دودھ دینے والے جانور کو ہرگز ذبح نہ کرنا، چنانچہ انہوں نے بھیڑ یا بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور پھر اسے پکا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو سب نے کھایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لک خادم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے، خدمت گزار ہے تمہارا کوئی؟ قال لا، انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول۔ قال فاذا اتانا صبی فاتنا، تو پھر جب ہمارے پاس قیدی آ جائے تو اس وقت ہمارے پاس آ جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس قیدی آ جائیں گے تو اس میں سے آ کر اپنے لیے ایک خدمتگار لے جانا، میں ایک دے دوں گا تجھے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برأسین لیس معہما ثالث، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ہی غلام لائے گئے جن کے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا۔ فأتاہ ابو الہیثم، تو ابو الہیثم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو۔ فقال یا نبی اللہ اختر لی، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میرے لیے پسند فرما دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان المستشار مؤتمن خذ هذا فإنی رأیتہ یصلی واستوصی بہ معروفا، بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، تم یہ غلام لے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فانطلق ابو الہیثم الی امرأتہ فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الہیثم اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا۔ فقالت امرأتہ، تو ان کی بیوی نے کہا، ما انت ببالغ ما قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقہ قال هو عتیق، تم اس بات تک نہیں پہنچ سکتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر یہ کہ تم اسے آزاد کرو، یعنی اس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک اور بہترین حسن سلوک وہ یہی ہے کہ تم اسے آزاد کرو۔ تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا جیسے ہی ان کی بات پوری ہوئی، ہوا عتیق، یہ آزاد ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا وہ غلام آزاد کر دیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفتا الا ولہ بطانتان، بے شک اللہ تعالیٰ کسی نبی اور خلیفہ کو نہیں بیچتے مگر یہ کہ اس کے دو گہرے دوست ہوتے ہیں، بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر وبطانۃ لا تألوہ خبالا، ایک دوست اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یعنی یہ اچھا مشورہ دیتا ہے، اور دوسرا اس کے بگاڑ اور فساد میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ وَمَن یُوقَ بِطَانَةِ السَّوْءِ فَقَدْ وُقِیَ، اور جو شخص برے دوست سے بچا لیا گیا تو وہ ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، اسی طرح ہمیں روایت کی صالح ابن عبداللہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما وابو بکر وعمر، کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما باہر نکلے، فذکر نحو ھذا الحدیث بمعناہ، تو اسی حدیث کے ہم معنی روایت ذکر کی، ولم یذکر فیہ عن ابی ہریرہ، لیکن اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ ابو سلمہ نے ذکر نہیں کیا۔ وحدیث شیبانہ اتم من حدیث ابی عوانہ واطول، اور شیبان کی روایت یہ زیادہ اتم ہے ابو عوانہ کی روایت سے اور زیادہ طویل ہے۔ وشیبان ثقۃ عندہم صاحب کتاب، اور اہل کتاب کے نزدیک، ائمہ حدیث کے نزدیک شیبان یہ ثقہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر صحابہ کرام میں سے دو جلیل القدر صحابہ کرام شیخین جنہیں کہا جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، جو خلفائے راشدین کے پہلے دو خلیفہ ہیں، ان کی حالت بھوک کی وجہ سے ایسی تھی کہ گھر میں بھی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا تو باہر نکلے، اور یہ ایسا وقت تھا، ہم نے پڑھا کہ ایسے وقت میں ناب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تھے، اور ناب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کبھی باہر نکلتے تھے تو یہ گرمی کی دوپہر کا وقت تھا۔ اب اس وقت آرام کا وقت ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا، اور لوگوں سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں باہر نکلنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان بالکل اس کی حالت وہ انتہائی خراب ہو بھوک کی وجہ سے، تو تبھی یہ تینوں حضرات باہر نکلے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد
قال حدثنا سيار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے، انہوں نے روایت کی سیار سے، انہوں نے سہل ابن اسلم سے، انہوں نے یزید ابن ابی منصور سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک ایک پتھر دکھایا، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین، تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، تو آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہیں، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق اور سند سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت نعمان بن بشیر یقول، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی کے ساتھ نہیں ہو، جتنا چاہو، جس قدر چاہو کھاؤ پیو۔ لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، تحقیق میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ردی کھجور بھی اتنی نہ پاتے تھے جس سے اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قال ابو عیسیٰ وروى ابو عوانۃ وغیر واحد عن سماک بن حرب نحو حدیث ابی الاحوص، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے سماک ابن حرب سے ابو الاحوص کی روایت کی طرح۔ وروا شعبۃ ھذا الحدیث عن سماک عن النعمان ابن بشیر عن عمر، جبکہ شعبہ نے یہ روایت سماک سے، انہوں نے نعمان ابن بشیر سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، ان آخری 2 روایات میں بھی یہی حالت صحابہ کرام کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی، کہ جب خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو بھوک لگی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تاکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک ایک پتھر صحابہ کرام نے باندھا ہوا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، تو آپ علیہ السلام نے 2 پتھر بھوک کی وجہ سے وہ باندھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ بھوک کے وقت پیٹ پر پتھر کیوں باندھا جاتا تھا، تو محدثین حضرات نے اس کی مختلف وجہ بیان کی ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پتھر باندھنے سے پشت سیدھی رہے اور ٹیڑھی نہ ہو، پہلی وجہ یہی ہے، اکثر حضرات نے یہی وجہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ، پتھر کی ٹھنڈک سے بھوک کی شدت میں کمی واقع ہوتی تھی، اس لیے لوگ پتھر باندھتے تھے۔ اور تیسری ایک رائے بعض حضرات کی یہ ہے کہ پتھر کی ایک مخصوص قسم ایسی ہے کہ جس کے باندھنے سے بھوک ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا اس سے بھی پھر وہ مخصوص پتھر ہی مراد ہوگا۔ اور آخری روایت میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو کہا کہ بھائی تم تو ہر چیز کھانے پینے میں جو بھی چاہو، جتنا چاہو کھانا پینا وہ تمہارا ممکن ہے، جو بھی چاہتے ہو اور جتنا بھی چاہتے ہو، لیکن میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام
کے پاس معمولی کھجوریں وہ بھی چند ایک ہوتی جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پیٹ بھرتے، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا نہیں۔ الدقل، یہ جو لفظ آیا الدقل، تو اس سے مراد ردی کھجور جو سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے وہ کھجور اس کو کہا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔